अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। मेरी दुनिया में आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज 9वीं मुहर्रम है तो मैं जा रही हूँ आज इमामबाड़े पे और मैं अपना ब्लॉग शाम से स्टार्ट कर रही हूँ। तो आज गश्त लिख लेगी, तो जो भी है मेरे एरिया का मुहर्रम कैसे होता है, कैसे गश्त निकलता है, वो सब मैं आपको दिखाऊँगी और जितना हो सके आपको मैं कवर। पीछे फूल रखे, हाँ रखे कुरान मजीद। तुम्हें मालूम है कि मैं आज खुद नहीं आया है, तुम्हारे बुलाने पर मैं आया हूं। तुमने खत लिख करके मुझे बुलाया था, तब मैं आया हूं। और मेरी हकीकत को पहचानो, अपनी आकिबत बर्बाद मत करो। अब भी मौका है तुम में से बाज लोगों के लिए। मैं ही वो रसूलुल्लाह का शहजादा हूं। तक त्योरी चढ़ा के किसी से बात भी नहीं की है, लहजा बदल करके किसी से गुफ्तगू भी नहीं किया है। हजरत इमाम 6 महीने के अली असगर को लेकर के गिरोहे अशकिया के सामने लेकर के खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, जालिमों, अगर तुम्हारे ज़ोमे बातिल में, अगर तुम मेरे खून के प्यासे हो, तुम्हारे ज़ोमे बातिल में अगर मैं गलत हूं तो कम से कम मेरा बेटा तो गलत नहीं है, ये मुजरिम तो नहीं है। कम से कम इस पर तो तरस खाओ, मेरे बेटे के हलक में पानी के चंद कतरे टपका दो। लेकिन अम्र इब्ने साद ने कहा था, खबरदार, सिपाही हुसैन का एक बच्चा भी जिंदा बच करके वापस न जाने पाए, जो पानी के लिए गया था। दुनिया कह रही है पानी के लिए गया था, लेकिन अली असगर कह रहे हैं मैं तो जामे शहादत के लिए गया था। तीर कुरमला ने निशाना लगा के चलाया है। हजरत इमाम के बाजुओं में पेवस्त होकर अली अकबर के गले में आकर के लगा है।
خون کا فوارہ جاری ہوا ہے، باپ بیٹے کی نگاہیں چار ہوئی ہے۔ امام نے لاچا کو رکھتے ہوئے اس خون کو اپنے چہرے پر مل کر کے کہا تھا، بیٹا چلو میں بھی تھوڑی دیر کے بعد نانا کے حضور حاضر ہو رہا ہوں، اور تیرے اسی خون کے ساتھ نانا سے شکایت کروں گا کہ دیکھو کربلا کے میدان میں آپ کی امت نے آپ کے شہزادوں کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کیا ہے۔ حضرت امام نے 6 مہینے کے بیٹے کی قربانی دے کر بھی کربلا کی تاریخ بتا رہی ہے، یہی کہا ہے میرے مولا حسین تیری رضا پہ راضی ہے، جو تیری مرضی ہے وہ میری مرضی ہے، یہ ایک علی اصغر ہے، اگر ہزاروں ہوتے تو تیری راہ میں ایک ایک کر کے قربان کر دیتا۔ یہ حضرت امام حسین کی زندگی ہے، کیسا صبر کا مظاہرہ جگر ہے۔ انہیں گھیر لو چاروں طرف سے، برسات کر دو تیروں سے، برسنے لگی ہے چاروں طرف سے تیریں، اور امام اکیلے تنے تنہا کب تک مقابلہ کرتے؟ یہ علی کا شہزادہ صبح سے لے کر اب تک شہیدوں کی لاش اٹھا کر کے چور چور ہو چکا ہے، 3 دن ہو چکے ہیں، پانی بند ہے، کھانا بند ہے، بچے خیمے میں تڑپ رہے ہیں، بچوں کا تڑپنا دل کو پاش پاش کر دیتا ہے۔ امام پاک مقابلہ کرتے ہیں، ادھر تیر اور تلواروں کی برسات شروع ہو جاتی ہے، اتنے زخم لگتے ہیں امام پاک پر کہ جسم سے خون بہنا چالو ہو جاتا ہے، کبھی رخسار پر آ کر کے تیر لگتا ہے، پیشانی پر آ کر کے تیر لگتا ہے، اور حضرت مولائے کائنات کا یہ شہزادہ رسول اللہ کا یہ لخت جگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے سے نیچے گر پڑتے ہیں۔ جیسے ہی ظالموں نے دیکھا امام پاک نیچے آ گئے ہیں، ایک ظالم نے بڑھ کر سینے پر سوار ہو کر کے گردن جدا کرنا چاہی تھی۔ میرے امام نے کہا تھا، اے بدبخت تجھے معلوم ہے تو کس کے گردن کو کاٹنے جا رہا ہے؟ کہا معلوم ہے، کہا میں رسول اللہ کا شہزادہ ہوں۔ یہ جمعہ کا وقت ہے، خطبے میں امام ممبروں پر بیٹھ کر میرے ہی نانا کا کلمہ پڑھ رہا ہوگا، نبی کی آل کے جو ہے باتیں کر رہا ہوگا، اور ان کی تعریف میں جملے کہے جا رہے ہوں گے۔ نادان تو میری حقیقت کو نہیں پہچانتا ہے، اگر تو اپنے ارادے سے باز نہیں آتا ہے تو ذرا سی مہلت دے دے، میں سجدہ کر لوں۔ آقا حسین نے سجدے میں سر رکھا ہے، ظالم نے اپنا کام کیا ہے، اور زمانے کو یہ پیغام دے کر کے آقا حسین چلے گئے کہ یہ زمانے والے سنو، تلواروں کے سائے میں بھی اگر سجدہ کرنے کی ضرورت پڑ جائے تلوار برداشت کر لینا، لیکن رب کا سجدہ کبھی قضا نہ ہونے دینا۔ آقا حسین نے وہ سجدہ کیا ہے میدان کارزار میں کہ زمانے نے سر رکھتے ہوئے تو دیکھا ہے، لیکن زمانے نے سر اٹھاتے ہوئے نہیں دیکھا ہے۔ اس نواسے پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اس کی ہمت پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اوروں نے سجدے کیے اس کا الگ انداز ہے، تم نے جو سجدہ کیا اس کا الگ انداز ہے۔ میدان کربلا میں یہ رسول اللہ کا شہزادہ بھی شہید ہو جاتا ہے، اور اس طرح سے کربلا کی تاریخ یہی پر ختم نہیں ہوتی ہے۔ پیارے، کربلا کی تاریخ بڑی سنگین ہے اور بڑی دردناک ہے۔ सीधे हाथ में बदन में डालो। करबला दूर है, जाना जरूर है, करबला दूर है, जाना जरूर है।